اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان حال ایمان من رغب عن ابیہ وہو یعلم۔ یہ باب اس شخص کے ایمان کے حکم کے بیان میں ہے جس نے جان بوجھ کر اپنے باپ کے بجائے کسی اور کو اپنا باپ قرار دیا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث اور تیسری حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص اور ابو بکرہ دونوں کی روایت کی ہوئی حدیث امام مسلم نے ذکر کی ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے سنا یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فہو کفر، کہ تم اپنے باپ کا، اپنے آبا کا انکار نہ کرو، جس نے اپنے باپ کے نسب کا انکار کیا تو اس نے کفر کیا۔ دوسری روایت حضرت سعد بن ابی وقاص کی ہے، وہ فرماتے ہیں سمع اذنایا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان دونوں کانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ وَهُوَ يَقُولُ مَنِ ادَّعَىٰ أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ۔ جس نے اسلام میں اپنے حقیقی باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ قرار دیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ فقال ابو بکرہ وانا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے بھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے۔ تیسری حدیث عن سعد و ابی بکرہ کلاہما یقول سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، کہ جس نے جان بوجھ کر اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ قرار دیا تو اس پر جنت حرام ہے۔ اس کا حکم آپ نے پہلی حدیث میں پڑھ لیا ہے اور اچھی طرح اس کی توضیح بھی آپ نے پڑھ لی ہے، اس کی توضیح بھی آ گئی۔ آج کے اس سبق میں محدثین اور راویان حدیث پر تھوڑی سی گفتگو۔ حضرت ابو ہریرہ کا ذکر تو کئی بار آپ نے پڑھا، اس میں دوسری روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ آپ قریشی ہیں، آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے۔ آپ کی والدہ حمنہ ابو سفیان بن امیہ کی بیٹی تھیں۔ یہ چھٹے مسلمان تھے۔ اسلام قبول کرتے وقت آپ کی عمر کل 17 سال تھی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔
احد کے دن آپ نے سخت مشکلات کا سامنا کیا۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فی سبیل اللہ کفار کا خون بہایا، ان پر تیر چلایا۔ یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم غزوات میں نکلتے، ہمارا کھانا سوائے انگور کی پتی اور خاردار جنگلی درختوں کے کچھ نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ ہم لوگ بکریوں کی میگنیوں کی طرح خشک پائخانہ کرتے تھے جس میں رطوبت نام کی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں صحابہ کرام دشمنوں کے خوف سے گھاٹیوں میں نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت کی بنیاد پر یہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے عہد خلافت میں مجاہدین اسلام کا جو لشکر ایران روانہ کیا تھا، اس کا سپہ سالار آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص ہی کو بنایا تھا۔ یہ لشکر قادسیہ میں رستم کی 3 لاکھ ایرانی فوج سے جا ٹکرایا تھا، جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد صرف 30,000 تھی۔ 3 دن تک بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن نتیجہ کوئی برآمد نہیں ہوا۔ تیسرے دن رات میں بھی معرکہ کارزار گرم رہا۔ آخر ایرانی شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کا سپہ سالار رستم قتل کر دیا گیا۔ پھر یہ لشکر فتح کا پرچم لہراتے ہوئے ایران کے پائے تخت مدائن پہنچ گیا۔ راستے میں دریائے دجلہ حائل تھا، ایرانیوں نے سارے پل توڑ ڈالے تھے، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین نے بے خوف و خطر دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے ڈال دیے، جس کی طرف ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور مجاہدین دریائے دجلہ کو پار کرتے ہوئے مدائن کے ساحل پر اتر گئے۔ شاہ ایران اپنا سب کچھ چھوڑ کر پہلے ہی فرار ہو گیا تھا۔ مجاہدین نے مدائن پر قبضہ کر کے اس پر اسلامی جھنڈا نصب کر دیا۔ اس طرح عراق کا یہ وسیع و عریض خطہ اسلامی مملکت میں داخل ہو گیا۔ پھر حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو سارے مفتوحہ علاقوں کا حاکم بنا دیا۔ پھر کچھ لوگوں کی شکایت پر حضرت عمر فاروق اعظم نے آپ کو معزول کر دیا۔ معزولی کے بعد آپ مدینہ چلے آئے اور خانہ جنگیوں سے خود کو الگ رکھتے ہوئے عزلت نشین ہو گئے۔ جنگ صفین کی لڑائی سے بھی آپ نے اپنے آپ کو الگ رکھا۔ آپ بہت ہی مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشتا تھا۔ آپ سے تقریباً 215 حدیثیں مروی ہیں۔ بہت سے صحابہ اور تابعین نے آپ سے روایتیں کی ہیں۔ مشہور قول کے مطابق آپ کا وصال 55 ہجری میں مدینے سے 7 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں ہوا۔ عشر مبشرہ میں سب سے اخیر میں آپ ہی کا وصال ہوا۔ آپ کی احادیث صحاح ستہ میں موجود ہے۔ حدیث کے راویوں میں ایک راوی ہیں ابو عثمان نہدی۔ آپ کا نام عبد الرحمن ہے، ابو عثمان کنیت ہے۔ یہ عہد نبوی میں ہی اسلام قبول کر لیے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں سکے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایام جاہلیت میں یغوث نام کے ایک بت کی پرستش کرتا تھا۔ میں نے ذوالحلیفہ بت کی بھی پرستش کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پتھر کی پرستش کرتا تھا، پھر جب اس سے اچھا پتھر مل جاتا تو اسے اٹھا لیتا اور پہلے والے پتھر کو پھینک کر پھر اس کی پرستش شروع کر دیتا۔
جب کوئی پتھر اونٹ سے گر جاتا تو ہم کہتے کہ ہمارا خدا گر پڑا، اب کوئی دوسرا خدا ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہمارا یہی حال تھا یہاں تک کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے بعثت نبوی سے پہلے ہی 2 حج کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محصلین زکوٰۃ کو 3 مرتبہ زکوٰۃ بھی دی۔ حضرت ابوبکر کی بھی زیارت سے آپ محروم رہے۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں آپ مدینہ آئے اور عہد فاروقی میں جتنی جنگیں ہوئی اس میں آپ نے حصہ لیا۔ آپ کوفہ میں رہتے تھے، لیکن حضرت امام حسین کی شہادت سے غمزدہ ہو کر کوفہ سے بصرہ چلے گئے۔ فرماتے تھے کہ جس شہر میں نواس رسول شہید ہوں میں اس شہر میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، قرات بھی بہت اچھی تھی۔ 12 سال تک حضرت سلمان فارسی کے ساتھ رہے۔ نماز اس قدر پڑھتے تھے کہ غشی طاری ہو جاتی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت حذیفہ، حضرت سلمان فارسی سے روایتیں کی ہیں، اور آپ کے تلامذہ کی بھی کثیر تعداد ہے۔ تقریباً 130 یا 140 سال کی عمر میں 95 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی روایتیں صحیح ستہ میں پائی جاتی ہیں۔ دوسرے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام نفی بن حارث ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کا نام مسروح ہے۔ ابو بکرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ طائف کے محاصرے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر چرخی کے ذریعے بلند و بالا فصیل سے نیچے اترے تھے۔ بکرا کے معنی چرخی کے ہیں۔ یہ فصیل سے نیچے اتر کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ سرکار نے اعلان کے مطابق انہیں آزاد کر دیا اور ان کی کنیت ابو بکرہ رکھی۔ یہ خیار صحابہ میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، اور ان سے عبید اللہ، عبد الرحمن اور عبدالعزیز، مسلم، کبشہ، ابو عثمان نہدی، ربی بن حراش جیسے محدثین روایت کرتے ہیں۔ روایت کے اختلاف کے مطابق 50 یا 51 یا 52 ہجری میں آپ کا وصال بصرہ میں ہوا، جہاں پر آپ نے اقامت اختیار کی تھی۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضور نے ان دونوں کے مابین مواخات قائم کی تھی۔ آپ سے بھی 132 احادیث مروی ہیں، بخاری، مسلم اور صحیح ستہ میں آپ کی احادیث ہیں۔ حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ماں کا نام سمیہ ہے۔ یہ زاد بن امیہ اور زیاد بن سمیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان بن صخر بن حرب بن امیہ کے بیٹے ہیں۔ انہی کو حضرت امیر معاویہ نے اپنا بھائی قرار دیا تھا۔ ان کی ماں سمیہ حارث کی لونڈی تھی۔ یہ حضرت ابو بکرہ کے ماں شریک بھائی ہیں۔ ان کی کنیت ابو المغیرہ ہے۔ ان کی پیدائش ہجرت سے 1 سال پہلے یا 1 سال بعد یا غزوہ بدر کے دن ہوئی۔ یہ نہ تو صحابی ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی حدیثی مروی ہے، لیکن یہ بڑے زیرک اور دانا، اچھے منتظم اور حکومتی آئین و قوانین سے بہت زیادہ واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد عبید کو 1000 درہم میں خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے انہیں بصرہ کے بعض علاقوں کا عامل مقرر کیا تھا۔ یہ حضرت علی کے بڑے زبردست حمایتی اور مداح تھے۔ حضرت علی نے انہیں فارس کا والی مقرر کیا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت امام حسن کی مصالحت تک حضرت علی کے حمایتی رہے۔ ان کے علاوہ حضرت امیر معاویہ نے عرب کے تمام مدبروں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔
انہوں نے اس وقت تک حضرت امیر معاویہ کی خلافت تسلیم نہیں کی تھی۔ آخر میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن تدبیر نے انہیں حضرت امیر معاویہ کی اطاعت پر آمادہ کر لیا۔ یہ 42 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے پاس چلے آئے، پھر 44 ہجری میں بعض شہادتوں کی بنا پر کہ ابو سفیان نے زمانۂ جاہلیت میں ان کے ماں کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، حضرت امیر معاویہ نے انہیں اپنا بھائی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے انہیں بصرہ کا عامل بنایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے وصال کے بعد کوفہ کو بھی ان کے ماتحت کر دیا اور زندگی کے آخری ایام تک اس عہدے پر برقرار رہے۔ 53 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔